السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز و مکرم علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، انسان اس دنیا میں چند روز کا مہمان ہے۔ ایک متعین مدت لے کر آیا ہے، جب وہ مدت پوری ہو جائے گی، جتنی عمر دے کر اس کو دنیا میں پیدا کیا گیا، جب اتنی عمر پوری ہو جائے گی، وہ ٹائم مکمل ہو جائے گا، تو پھر وہ انسان عالم فانی یعنی فنا ہو جانے والی، مٹ جانے والی دنیا سے کچھ کر کے عالم باقی یعنی ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی آخرت کی طرف کچھ کر جائے گا، روانہ ہو جائے گا۔ تو گویا ہم اس دنیا میں مسافر ہیں اور ہماری زندگی ایک سفر ہے اور ہماری منزل آخرت ہے۔ ہم اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ کسی شاعر صاحب نے کیا خوب کہا، دنیا کے اے مسافر منزل تیری کدھر ہے، کیوں کر لگے یہاں دل لمحوں کا یہ سفر ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے جانے ہی کے لیے آیا ہے، نہ کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے دنیا میں آیا ہے اور نہ آئے گا۔ تو ہم اس بات کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزاریں کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش نہیں رہوں گا، مجھے اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے، مجھے قبر میں سونا ہے۔ جب اس بات کا استحضار ہوگا تو پھر انسان جھوٹ نہیں بولے گا۔ جب اس بات کا خیال ہوگا کہ مجھے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے، تو پھر وہ انسان دھوکہ نہیں دے گا، حرام نہیں کمائے گا، پھر وہ ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نہیں نکالے گا، پھر وہ ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرے گا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ کیوں؟ اس کے سامنے ایک مقصد ہے، اسے معلوم ہے کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، میں چند روز کا مہمان ہوں۔ تو ہم بھی اسی مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی کو بنائیں۔ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، بنانے کے لیے ہے۔ ہم اپنے آپ کو اچھا اور کامل انسان بنائیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنائیں۔ ایک طے شدہ اور یقینی بات ہے کہ جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا، دنیا کے فنا ہونے کو، دنیا کے مٹ جانے کو، دنیا کے مچھر کے پر ہونے اور مکڑی کے جالے ہونے کو پہچانا، وہ دنیا سے کبھی دل نہیں لگائے گا۔ اس کی تو یہی کوشش ہوگی کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری یہ کوشش ہو کہ میرے اللہ مجھ
سے راضی ہو جائیں۔ تو گویا ہم اس مقصد کو پیش نظر رکھیں کہ میں اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ پھر دیکھیں اعمال میں کیسے رغبت ہوگی، پھر ماں باپ کا کتنا احترام کرے گا۔ عجیب سا سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، عجیب سا سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، جب ماں نے رو کر پوچھا میں ہوں کس کے حصے میں۔ ایک ماں 5 بچوں کو سنبھال لیتی ہے، لیکن 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال پاتے۔ ابھی 1.5 مہینے پہلے میں احمد آباد گومتی پور میں جمعہ سے قبل بیان کر کے گیا، ایک بات میرے دل میں اللہ رب العزت نے بروقت ڈالی، اور میں نے بتایا کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرو، احترام کرو۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ کو ملنے کے لیے قبرستان جاتے ہیں، اور یاد رکھو باپ اس دنیا میں سورج کی طرح ہے، جب تک سورج رہتا ہے ہر طرف اجالا اجالا ہوتا ہے، لیکن جب سورج غروب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، تو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ عقل والوں کے لیے اس میں بڑا اشارہ ہے۔ تو ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی فکر کریں، تو ہماری زندگی پھر کامیاب بنے گی، کیونکہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، جب وقت پورا ہو جائے گا چلے جائیں گے۔ تو ہم دھوکے میں نہ رہیں، اپنی آخرت کو تباہ اور برباد نہ کریں، اپنے رب کو ناراض کر کے نہ جائیں۔ اب یہ 2021 کا سال شروع ہوا ہے، یہ پہلا جمعہ ہے، ہم نیک عزائم کریں کہ پورا سال میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، پورا سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ بول کر سامان نہیں بیچوں گا، حرام نہیں کماؤں گا۔ ہم سبھی ارادے کریں 2021 کا سال میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، تو ہم اچھے سے اچھے نیک ارادے کریں، جیسے ارادے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ویسے فیصلے فرمائیں۔ اصل یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ جب اللہ رب العزت کا ڈر پیدا ہو جائے گا پھر انسان اعمال میں ترقی کرے گا اور گناہوں سے بچنے کی پوری فکر کرے گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، بہت بڑے محدث تھے۔ جیسے بہت سی مرتبہ مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے اور امام صاحب کی آواز آخر تک نہیں پہنچ پاتی، تو کوئی ہوتا ہے مکبر، وہ آواز کو دور تک پہنچا دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جب بہت بڑا مجمع ہوتا ہے اور امام صاحب کی آواز دور تک نہیں پہنچ پاتی، تو کوئی مکبر ہوتا ہے وہ آواز پہنچا دیتا ہے۔ ان کے درس حدیث میں 1100 مکبرین تھے جو ان کی بات کو آگے نقل کیا کرتے تھے۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کتنا بڑا مجمع ہوگا۔ اور پہلے زمانے میں لکھنے کے لیے ایسی قلم تو نہیں ہوتی تھی، دوات اس سے لکھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ دوات کو گنا گیا تو 40,000 سے زیادہ تھی۔ کتنے ان کے پاس درس حدیث پڑھنے والے تھے۔ جب ان کا آخری وقت آیا، دنیا سے جانے کا وقت آیا، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے تم زمین پر لٹا دو۔ انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کو زمین پر لٹائیں؟ زمین فرش پہلے زمانے میں تو ایسے ٹائلس وغیرہ نہیں ہوتی تھی، نیچے بس مٹی ہوتی تھی۔ کہا نہیں مجھے لٹا دو۔ انہوں نے لٹایا۔ وہ بار بار زمین پر اپنے چہرے کو مل مل کے کہہ رہے تھے کہ اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما، عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ جنہوں نے پوری زندگی درس حدیث میں گزاری، سنتوں کو زندہ کرنے میں گزاری، موت کے وقت ان کا کیا حال ہے؟ تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ ہم بھی ایسی زندگی گزارے، اللہ کے خوف والی، اللہ کے ڈر والی، پھر ایک ایک سنت پر بندہ عمل کرے گا۔ ہم تو سنتوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو معمولی سنت ہے۔ نہیں، سنتوں میں بڑا نور ہوتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک سمندر کے کنارے پر کھڑے تھے، اور پہلے زمانے میں جہاز کے ذریعے سفر ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں، اور جہاز تھوڑا دور کھڑا ہوا تھا کیونکہ کنارے پر پانی کم ہوتا ہے، جہاز کے لیے مناسب نہیں ہوتا، تو وہ جو جہاز تھا وہ دور تھا۔
اور کشتیوں کے ذریعے سے جہاز تک پہنچتے تھے، ناوڑی میں بیٹھ کے سفر کرنے والے جہاز تک پہنچتے تھے، پھر آگے سفر کرتے تھے۔ ایک آدمی نے جہاز میں سے زور سے چھینک کر الحمدللہ کہا، اور الحمدللہ اگر کوئی کہے تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ یرحمک اللہ، یہ جواب دینا چاہیے۔ پھر وہ یہدیکم اللہ ہمیں جواب دے گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی چھینک کو سنا اور اس کے چھینک پر الحمدللہ کو سنا۔ ان کو فکر ہوئی کہ یار نہیں، میرے محبوب نے طریقہ بتایا ہے کہ اس کو چھینک کے جواب سننے پر تم اس کو بھی جواب دو، یرحمک اللہ کہو۔ انہوں نے کشتی کرایہ پر لی، 3 درہم کی کشتی لی کرائے پر، اور اس کے پاس پہنچے، جہاز میں جا کر کہا یرحمک اللہ، اللہ تم پر بھی رحم فرمائے، تم نے ابھی چھینک کھائی اور اس کے بدلے میں جواب دیا، الحمدللہ تمہیں جواب دینے کے لیے آیا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ غیب سے آواز آئی، اے ابو داؤد مبارک ہو، تم نے 3 درہم کے بدلے میں جنت خرید لی، تم نے 3 درہم کے بدلے میں جنت خرید لی۔ ایسی زندگی ہم گزاریں۔ یہ ہماری دعوت و تبلیغ کی محنت کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی میں 100% دین آ جائے، ہم اللہ کی مکمل مان کر زندگی گزارنے والے بنیں، کیونکہ مسلمان کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ مسلسل اللہ کی مان کر چلنے والا۔ تو ہم یہ ارادے کریں کہ انشاءاللہ اپنے آخرت کی زوردار تیاری کریں گے۔ ہم آج سے حرام نہیں کمائیں گے، آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے، آج سے کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے جی، آج سے ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، بہنوں کو پیار دیں گے، بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے۔ ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، اتنی سخت ٹھنڈی ہے جی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، بہت سارے غریب وہ بھی ہوں گے جن کے پاس پہننے کے لیے سویٹر بھی نہیں ہے، ایسے بہت سے ہوں گے، وہ بیچارے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں، ہوائیں سرد ہیں اور جسم ہے بے لباس میرا، ہوائیں سرد ہے اور جسم ہے بے لباس میرا، امیر شہر کیا تجھ کو نہیں ذرا بھی احساس میرا۔ ہم ایسے بندوں کے پاس پہنچے، ان کے لیے گرم کپڑوں کا انتظام کریں، کمبل کا انتظام کریں جی، وہ پہنیں گے، دعائیں دیں گے، پھر دیکھیں نا، پھر کسی کو دعا کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میری پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کامل اور اچھا مسلمان بنائیں، اللہ کی نظر میں ہم اپنے آپ کو اچھا بنانے کی فکر کریں، اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد تو یہی ہے کہ ہم اللہ کو پا لیں۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ ہی کو نہ پایا وہ سب کچھ جیت کر بھی ہار گیا۔ تو بہرحال ہم سب یہ ارادہ کریں کہ اللہ یہ ہمارا نیا سال ہے، ہم اس نئے سال کو اچھی طرح گزاریں گے، بولو انشاءاللہ، مسجدوں کو آباد کریں گے، اس سال میں ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اس سال میں ہم دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹ بول کر مال نہیں بیچیں گے، حرام نہیں کمائیں گے، کیونکہ جیسی انسان کی نیتیں ہوتی ہے، جیسے فیصلے ہوتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر برکتیں نازل ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو یہ 2020 کا سال نہیں گزرا، یہ میری اور تمہاری زندگی کا ایک سال چلا گیا، اس پر مبارکبادی دینا، اس پر جشن منانا، یہ عقل کی بالکل ختم ہو جانے کی نشانی ہے، بلکہ ہم اپنے آپ پر روئے، یہ 2020 کا سال کتنے علماء چلے گئے، کتنے علماء اٹھ گئے، اور یاد رکھو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب علم کوئی ایک جسم مجسم ہے کہ اس کو اٹھا لیا جائے جی، علماء کے اٹھنے سے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے۔ کتنے علماء دنیا سے چلے گئے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ بس خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائیں کہ میں مسلمان ہوں، میرا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، تو نئے نئے عزائم ہوں، نیک عزائم ہوں، اللہ تعالیٰ اس پر پھر فیصلے فرماتے ہیں۔ بہرحال ایک پیغام دینا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنائیں، نیک بنانے کی فکر کریں، اور نیک لوگوں کے ساتھ رہیں کہ ان کی صحبت سے انشاءاللہ پھر ہم بھی نیک بن جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل فرمائیں، اور ہماری آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ بس ایک بات سنا کر بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک شخص نے برف خریدا، برف،
اور اس کے بعد سخت گرمی کے موسم میں اس نے برف کی لاری لگائی اور آواز لگا رہا تھا، اے لوگو برف لے لیا کرو، اے لوگو برف لے لو۔ جب وقت گزرنے لگا اور سورج بالکل سر پر آ گیا، جس کی گرمی کی وجہ سے برف پگھلنے لگا، چونکہ اس نے برف کو پیسے تھے اس کو برف میں تبدیل کر دیا، جی پیسے سے برف خریدی کہ اس سے میں نفع اٹھاؤں گا، اس نے آواز لگانا شروع کر دی، اے لوگو اس بندے پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے، اے لوگو اس بندے پر ترس کھاؤ جس کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے۔ ایک عابد سامنے کھڑے تھے، انہوں نے اس منظر کو دیکھ کر کہا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، ہماری یہ زندگی بھی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں نہ پہنچائیں۔ نوجوانوں خاص تم سے کہتا ہوں، تم ہمارا سرمایہ ہو، تم ہماری دولت ہو، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی فکر کرو، یہی کیونکہ آج کے اساکر کل کے اکابر ہوتے ہیں، جیسی جوانی گزرے گی اللہ تعالیٰ بڑھاپے کو اس سے اچھی حالت میں گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو کچھ کہا گیا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔